اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء واللہ واسع علیم. اس سے پچھلی آیات میں بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کا تعارف پڑھا. پچھلی آیت اور یہ آیت دونوں ایک ہی موضوع پہ ہیں. اس آیت میں بھی ایک پیغمبر نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یہ بعد الموت کیسے ممکن ہوگی جبکہ یہ ایک بستی بالکل ختم ہو چکی ہے، اس کے دوبارہ زندہ ہونے کے اثرات نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لمبی نیند سلا کے 100 سال کی موت دے کے دوبارہ زندہ کیا، دوبارہ جگایا اور پھر سارے حالات اس کو دکھائے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے اسی حوالے سے سوال کیا. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے، رب ارنی، اے میرے پروردگار، ارنی مجھے دکھا دے، کیف کیسے، تو زندہ کرے گا، الموت مردہ کو. قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولم تؤمن کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ قال عرض کی بلا کیوں نہیں. اب ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر بھی کوئی ہو سکتا ہے جس کو اللہ کے کام پر، اللہ کے احکامات پر یقین نہ ہو، جن کی ساری زندگی گزری ہی اللہ کی اطاعت میں ہو، جن کی زندگی میں اطاعت کے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہ آتی ہو. ولیکن جواب دیا کہ کیوں نہیں، یقین تو ہے، اور لیکن لیطمئن، تاکہ مطمئن ہو جائے، قلبی میرا دل. اللہ آپ نے بتا دیا کہ تو زندہ کرے گا تو ہم نے مان لیا، لیکن جو سوال پیدا ہو رہے ہیں نا ان کا جواب نہیں مل رہا. ہمارے علم میں کمی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ کو میں اپنے انداز میں بیان کر رہا ہوں کہ مان لیا، لیکن جو دل کے اندر سوال ہیں کہ یہ جو ختم ہو گیا ہے اس پہ گوشت کیسے چڑھے گا، یہ کیسے دوبارہ اٹھ سکے گا، یہ سوالات جو پیدا ہو رہے ہیں اس کا جواب نہیں ہے میرے پاس، اس کا جواب چاہیے. سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیسے ہوگا. قال حکم فرمایا، فخذ پس لیجئے، اربعۃ من الطیر 4 پرندے، فصرہن پس ان کو مانوس کیجئے، الیک اپنی طرف، ثم پھر اجعل ڈال دیجئے، علی کل جبل ہر پہاڑ پر، منہن جزء ان کا کچھ حصہ، ثم پھر ادعوہن ان کو آواز دیجئے، بلائیے، یاتینا کا وہ آئیں گے آپ کے پاس، سایہ دوڑتے ہوئے. اب جب یہ تجربہ دیکھ لیا، اپنی آنکھوں کے سامنے یہ منظر دیکھا کہ جن پرندوں کو اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے کیے اور علیحدہ علیحدہ پہاڑوں پہ ان کا گوشت ڈال دیا، ایک پرندے کو آواز دی، اس کا کچھ حصہ، کچھ بوٹیاں ایک پہاڑ سے اڑی، کچھ دوسرے سے، کچھ تیسرے سے، مختلف پہاڑوں سے اس کے گوشت کے ٹکڑے اڑے اور آپس میں جڑ کے پرندہ بن کے واپس آ گئے. اب یہ دیکھ لینے کے باوجود بھی کیا تسلی نہیں ہوگی؟ اب تو جو دل میں خدشات، خلشات اور جو ابہام تھے وہ سارے کے سارے دور ہو گئے. وعلم اور جان رکھو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے. ان 2 صفات کو پچھلی آیت کے ساتھ ملائیے. غالب ہے، اس کے پاس طاقت ہے، مردوں کو زندہ کرنا اس کے لیے کوئی
مشکل نہیں ہے، اور حکمت والا ہے۔ اس نے یہ جو نظام بنایا ہے، یہ جو مردوں کو انسان کو زندگی دے کے پھر دوبارہ زندہ کرنا، اس پورے سسٹم کے اندر کیا ہے؟ حکمت ہے، جس کے لیے اس نے یہ سارا نظام بنایا ہے۔ دوبارہ جو زندہ کرنا ہے، زندہ کرنے پہ وہ طاقت رکھتا ہے، اور زندہ کیوں کرنا ہے یہ ایک حکمت ہے۔ یہاں پہ رکوع ختم ہوتا ہے، آگے نیا موضوع شروع ہوا ہے۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، کمثل ایسے ہے جیسے حبتن ایک دانہ، اس دانے کی مانند ہے، انبتت جس سے اگیں، سبع سنابل 7 ڈالیاں، فی کل سنبلتن ہر ایک ڈالی کے اندر، 100 حبتن 100 دانے ہوں۔ ایک دانہ بویا تو اس کے نتیجے میں کتنے دانے نکلے؟ 700۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یضاعف بڑھا دیتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہے۔ یہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا نتیجہ، صلہ، بدلہ۔ یعنی اگر آپ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، آپ کو اس کے بدلے میں کم از کم کتنے ملنے؟ 700۔ آپ کے خلوص، محبت اور آپ کے خرچ کرنے کے انداز کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ اس سے کہیں زیادہ دے سکتے، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ اب ایسے بیج اور ایسی فصلیں آ گئی ہیں کہ واقعتاً وہ ایک ڈالی کے اوپر 100 سے زیادہ دانے پیدا ہو رہے ہیں، تو کسان کتنا خوش ہے۔ ایک بیج سے 7 ڈالیاں آپ کے چاول کی نکلتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے سٹے میں سے کتنے دانے نکلتے ہیں؟ چاول کی پرفیکٹ مثال ہے، گندم کی مثال ہے۔ بات یہ ہے کہ کسان کتنا خوش ہے کہ ایک بیج سے 700 بیج اور 1000 بیج نکل رہے ہیں، اور اس پہ ہم کتنی محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جو مثال دے کے ترغیب دلائی ہے، وہ کس چیز کے لیے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ اس طرف جاتے ہوئے ہماری ابھی بھی جان جاتی ہے، اور اس دنیا کا مال ہمیں نظر آ رہا ہے 700 گنا، تو اس پہ ہم بڑے خوش ہیں۔ بیج بونے کے بعد آپ کو شورٹی نہیں ہے کہ وہ اگے گا یا نہیں، ادھر تو شورٹی ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، قرض حسنہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ایک بیج بوئیں گے، اس کے ضائع ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، واسع وسعت دینے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اب ان 2 صفات کا اس آیت کے ساتھ مفہوم بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو جتنا مرضی بڑھا دے، جتنی مرضی وسعت دے دے، وہ وسعت دینے کی طاقت رکھتا ہے، اور کس کے مال کو کتنا اجر دینا ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ کیوں؟ مال خرچ کرنے والے نے جب خرچ کیا تھا، کن حالات میں کیا تھا، کس نیت سے کیا تھا، کتنی محنت سے کیا تھا، کتنی محبت سے کیا تھا، کتنے خلوص سے کیا تھا، ان سارے پیرامیٹرز کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ دنیا کے سامنے وہ جو بھی بن رہا تھا، حقیقت اللہ کو معلوم ہے، لہٰذا اس کا اجر کتنا دینا ہے یہ اللہ کو ہی معلوم ہے، اس لیے وہ علیم ہے، اور وسعتیں کتنی دینی ہیں اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ جس کو بہت وسعتیں دینے کی امکان ہے، جس کا مال اس قابل ہے کہ اس کو بہت وسعتیں چاہیے، تو اللہ تعالیٰ وسعت دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔